مذہبی نقطۂ نظر سے اگر بات کی جائے عمر صاحب تو عدل کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں عدل کے حوالے سے درجنوں آیات موجود ہیں، اور عدل کو بڑے ایک واضح انداز میں انسانیت کی فلاح و بہبود کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا تصور اعدلوا هو اقرب للتقوی، قرآن مجید یہاں پہ ڈیفائن کر رہا ہے کہ عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تقوی ہے دل کی صفائی کا نام، تطہیر قلب کو، انر پیوریفیکیشن کو تقوی کہتے ہیں۔ تو گویا عدل کا جب ذات کے ساتھ تعلق ہو، شخصیت کے ساتھ تعلق ہو، تو اسے دل کی، ذہن کی طہارت اور اس کی صفائی کہتے ہیں۔ تو جب انسان کا دل پیوریفائی ہوگا، اس کے اندر پراگندگی نہیں ہوگی، غلاظت نہیں ہوگی، اور انسان کے دل کی جو کھیتی ہے وہ منافقت، جھوٹ، بغض اور حسد کی جڑی بوٹیوں سے پاک ہوگی، اور اس کے اندر ایک طہارت فکر موجود ہوگی، تو اس کیفیت کو قرآن مجید عدل کہتا ہے۔ اور جب یہ کیفیت آپ کے دل میں ہو، آپ کا اندر پیوریفائی ہو جائے، اور وہ کیفیت آپ کے دل اور دماغ میں موجود ہو، تو اس کے بعد جو بھی آپ کام کریں گے اس کے اندر وہ طہارت موجود ہوگی۔ اس کے بعد جو آپ کلام کریں گے اس میں بھی طہارت ہوگی، جو بات کریں گے، کسی کے فیصلہ دیں گے، منصف کی مسند پر متمکن ہوں گے، تو اس میں وہ طہارت موجود ہوگی۔ وہ طہارت کیا ہے؟ اس میں خشیت الہی کا پہلو ہوتا ہے، اللہ رب العزت سے ڈرنا۔ پھر آپ فیصلہ اصول پہ کریں گے، بیلنس پہ کریں گے، ایکویلٹی پہ کریں گے، مساوات پہ، کیونکہ آپ کا کنیکشن جو ہے وہ تقوی کے ساتھ ہو چکا ہے، اور تقوی اللہ رب العزت کے قریب ہونا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید نے دوسرے مقام پر جو فرمایا کہ ان اللہ یحب المقسطین، اب کتنی خوبصورت بات ہے کہ جو لوگ منصف ہیں اللہ ان کے انصاف کو خود پسند کرتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر ایک اسٹیج ہے کہ جو شخص انصاف پر مبنی فیصلہ دے گا، اور وہ فیصلہ کہ جو کسی شخص کی عزت نفس مجروح نہ کرے، جو انصاف پر ہو، جس سے کسی کی حق تلفی نہ ہو، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ خود بلاتا ہے کہ تمہارے اس فیصلے نے تمہیں میرے قریب کر دیا ہے۔ اب دیکھیں منزلت عبادت یہ ہے، جب آپ عبادت کرتے ہیں تو آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، لیکن عدل اتنا امپورٹنٹ ہے کہ کوئی شخص عدل پر مبنی فیصلہ کرتا ہے، اچھا فیصلہ کرتا ہے، تو وہ اللہ کے قریب نہیں ہوتا، رب خود اس کے قریب آ جاتا ہے۔ تو یہ بمنزلت عبادت ایک درجہ اوپر والی بات ہے۔ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں عدل کو، تو یہ عدل کا کلائمیکس جو ہے اسے آپ انصاف کہیں گے، اور اس کا تعلق معاشرے سے ہوتا ہے، سوسائٹی سے ہوتا ہے۔ یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مثال دیتا جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ قوم اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک اس کے منصف صحیح اصولوں پر فیصلہ کریں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال واضح ہے کہ آپ کی ممبر آف پارلیمنٹ جو شورا کی ممبر تھی، آپ نے ایک فیصلہ دیا مہر کی حد مقرر کرنا چاہیے، جس کا تعلق عورتوں کے حقوق سے ہے، تو قرآن مجید نے مہر کے بارے میں قنطار کا لفظ استعمال کیا ہے کہ عورت کو ڈھیروں کے ڈھیر دو، جتنی استطاعت ہے دے سکتے ہو دو۔ اب آپ نے یہ فیصلہ دیا کہ اس کی حد مقرر ہو، تو وہ عورت کھڑی ہو گئی، ممبر آف پارلیمنٹ تھی، اس نے کہا جی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی حد مقرر ہو، جبکہ قرآن نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا الامرأ قد اصبت القول بالعدل، کہ عورت عدل کے ساتھ اپنے فیصلے پر قائم ہوئی، میں اس کے حق میں ودرا کرتا ہوں۔ تو وقت کا امیر المومنین اپنی ممبر آف پارلیمنٹ جو آپ کی کنسلٹیٹو کونسل کی ایک ریپریزنٹیٹو تھی، اس نے عدل پہ مبنی بات کی، اور وقت کا امیر اس کے حق میں ودرا کر رہا ہے۔ تو عدل کی اہمیت یہ ہے کہ عدل جہاں بھی کھڑا ہوگا، چاہے وہ ایک شخص کے پاس ہو وہ عدل ہے، منصف کے پاس ہو وہ عدل ہے۔ اور عدل کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کو اپنی صحیح جگہ پر رکھنا عدل ہے۔ حضور سید علی حجویری نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر لکھا ہے کہ ظلم وہ ہے کہ جب کسی کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے۔ یہ گھڑی رسٹ واچ ہے، میں نے اس لیے پہنی کہ اس کا کام ہے کلائی پہ چڑھانا، یہ رسٹ کے لیے، اسے اگر آپ پاؤں میں پہنیں گے تو یہ ظلم ہے، ہاتھ پہ پہنیں گے تو عدل ہے۔ تو عدل کسی چیز کو اپنی اصلی حالت پہ رکھنے کا نام ہے، اور ظلم اسے اپنی حالت سے ہٹا دینے کا نام ہے۔ یعنی کہ اس میں عدل کی جو اہمیت ہے اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، اس کی اپنی امپورٹنس ہے، اور اگر ہم اس کو ریلیجس ایسپیکٹ سے دیکھا جائے تو پھر بھی یقیناً ہمارے سامنے بہت سی باتیں ایسی آتی ہیں جو کہ شاید پہلے نہیں تھیں، اور ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے ناظرین کہ عام روزمرہ کی زندگی میں بھی جیسا کہ ہے کہ ہمارا جو مذہب اسلام ہے وہ ہمارے لیے یقیناً گائیڈنس کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے میٹرز میں، معاملات میں مذہب کو سامنے رکھیں اور وہاں سے ہم رہنمائی بھی حاصل کریں، تو بہت سی مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ اس موقع پہ لیتے ہیں جی ایک کمرشل بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ تاخیر جب ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے مزید ایسپیکٹس پہ ہم بات کریں گے۔ ابھی عمر ریاض عباسی صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں، اور ابھی جیسا کہ سرکار عباس صاحبہ نے کہا کہ ہر کسی کو اپنا کام نیک نیتی کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ انصاف کی بر وقت فراہمی ہو، اس کو اگر ہم مذہب کی روشنی میں دیکھیں تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ عدل کا تعلق اگر ذات سے ہو
تو انسان اگر اپنی ذات کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتا تو معاشرے کے ساتھ کبھی انصاف نہیں کرے گا۔ ذات کے ساتھ انصاف کی مختلف صورتیں ہیں جنہیں ائمہ نے، محدثین نے اور ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ کے جو مفکرین ہیں انہوں نے بیان کیا۔ ذات کے ساتھ سب سے پہلا انصاف جو ہے اپنی ذات میں پنکچویلٹی لانا، وقت کا جو تعین ہے، ٹائم لیمٹس جو ہیں، ٹائم کو کیسے یوٹیلائز کیا جائے، اس میں ڈسپلن بھی آ جاتا ہے کہ آپ کس وقت اٹھتے ہیں، اپنے وقت کو کس طرح مینیج کرتے ہیں۔ تو جو شخص خود اپنے وقت کو مینیج نہیں کر پاتا وہ لوگوں کے مسائل کو کیسے مینیج کرے گا، پہلی بات۔ دوسری چیز جس پر ائمہ نے زیادہ زور دیا ہے وہ انسان کے اندر ایک ضمیر ہے جسے کانشیس کہتے ہیں، وہ ضمیر جسے آپ وجدان کا نام لے لیں، چھٹی حس کا نام دے لیں، وہ ضمیر جسے آپ حق کی آواز کہہ لیں، وہ آواز جو انسان کے اندر ہوتی ہے، جب وہ آواز اس سے باہر نکلے تو اس آواز کا امپیکٹ سوسائٹی پہ اتنا پازیٹو ہو کہ وہ لوگوں کو انصاف خود بخود نہ دے بلکہ لوگ خود کھینچے چلے آئیں اس کی طرف، اور اس کی طرف خود اس طرح جائیں کہ یہی وہ شخص ہے جس کی طرف ہم جائیں گے تو ہمیں انصاف ملے گا۔ اب وہ یعنی سمبل آف جسٹس بن جائے، اس طرح کا شخص ہو، ایسا شخص کہ جو اپنی ٹائمنگز کو، اپنے انصاف کو اپنی ذات سے نکال کر اس کے ثمرات، اس کے ایفیکٹس معاشرے تک پھیلاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اور یہ صورت وہ ہے کہ جب انصاف ایک ذات سے نکل کر ایک سوسائٹی کے اندر ایک ایکویلٹی پیدا کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اس صورت میں کیا ہوتا ہے، اس کی میں سب سے خوبصورت مثال حضرت علی علیہ السلام کی دور اقتدار سے دیتا ہوں کہ آپ کے دور میں ایک کیس آیا کہ یہ جو زرہ آپ نے پہنی ہے یہ آپ کی نہیں ہے، اور وہ کیس کس نے کیا؟ وہ ایک شخص یہودی تھا، اس نے کہا جی یہ زرہ آپ کی نہیں۔ اب اس پہ گواہ طلب ہوئے تو آپ کے بیٹے امام حسن علیہ السلام آپ گواہ تھے، تو قاضی جو تھا چیف جسٹس اس نے کہا جی بیٹے کی گواہی تو باپ کے حق میں ہم قبول نہیں کرتے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، آپ کوئی ایسا شخص ہو جو غیر جانبدار ہو آپ کے حق میں گواہی دے۔ فرمایا میرا گواہ تو کوئی اور نہیں ہے، میں اللہ کی ذات پہ چھوڑتا ہوں۔ کیس آپ کے خلاف چلا گیا۔ اب جب آپ کے خلاف کیس چلا گیا تو عدالت بھری تھی، وہ یہودی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی جس اسلام میں اتنا بڑا انصاف ہے اور عدل موجود ہے کہ میں نے ایک جھوٹا دعویٰ دائر کیا، لیکن امیر المومنین نے جب دیکھا کہ یہ گواہی میرے حق میں نہیں ہے، میرا بیٹا ہے، تو اس کے بعد اپنی بات پر اڑے نہیں رہے، فرمایا ٹھیک ہے فیصلہ اس کے حق میں دے دے، تو وہیں پہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا اتنا بڑا عدل کہ ایک شخص اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اپنے آپ کو خود پیش کر رہا ہے، اور جو چیز اس کی اپنی ہے اسے وہ اس طرح بھی ڈیفینڈ نہیں کر رہا، کہتا ہے ٹھیک ہے جی میرے پاس کوئی اور گواہ نہیں ہے۔ تو یہ انصاف کی اور عدل کی ایک ایسی درخشندہ مثال ہے جو انسان کی اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے پھر معاشرے تک پہنچتی ہے۔ اس کی میں آپ کو دوسری مثال دوں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مسلمان اور ایک یہودی دو تھے، ان کے درمیان کوئی ایک ڈسپیوٹ تھا، وہ ریزالو کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیاد پر جس چیز کی آج اس سوسائٹی کو ضرورت ہے، اس ملک کو ضرورت ہے کہ ذاتیات سے نکل کر، شخصیات سے نکل کر، جیسے کہا جاتا ہے کہ انسٹیٹیوٹس کو مضبوط کرنے کی بات کی جائے، اداروں کے استحکام کی بات کی جائے، عدلیہ کے استحکام کی بات کی جائے، اور جو پوری ایک عمارت ہے عدالت کی، عدلیہ کی، جو ہمارا اسٹرکچر ہے، اس پورے کے اس کے پلرز کو ہم نے مضبوط کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں ذاتیات کی اور کسی ایک شخص کی یا فرد واحد کی بات نہیں ہونی چاہیے، پورے انسٹیٹیوشن کی بات ہونی چاہیے، انسٹیٹیوشنلائز کیسے کیا جائے اس پورے سیٹ اپ۔ اب جب وہ فیصلہ تھا، آرگومنٹ سنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو ڈیسیژن اس یہودی کے حق میں دے دیا۔ اب جب وہ یہودی کے حق میں دے دیا تو وہ دونوں واپس پلٹے، تو وہ جو مسلمان تھا ظاہراً، اب دیکھیں یہ بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہے، انسان کی اپنی سوچ ہے، اس نے کہا چلو سیدنا عمر کے پاس چلتے ہیں۔ مسلمان نے کہا، یہودی نے کہا مجھے تو آپ کے پیغمبر ہیں، میں ایمان بھی نہیں لاتا ان پہ، ان کا فیصلہ مبنی بر حق ہے۔ اور وہ یہودی وہیں پہ مسلمان ہو گیا کہ جس نبی کا انصاف یہ ہے کہ ایک طرف اس کا اپنا امتی ہے، لیکن جب دلائل کی بات آئی تو بات عدل پہ، انصاف پہ کی، چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے خود اپنی ذات پہ عدل کر رہے تھے، تو آپ عدل کے پیمانے پہ جب گئے تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان ہے یہ یہودی ہے، آپ نے یہ دیکھا کہ کس شخص کے دلائل مبنی بر انصاف ہیں، کس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، کس کو حقیقت ملنی چاہیے۔ عمر صاحب، اخلاق اور انصاف ان دونوں کا بھی ساتھ میں ایک بہت گہرا رشتہ ہے کہ جس طرح سے بھی آپ نے بات کی، تو اخلاق بھی اگر آپ کا اچھا ہوگا تو آپ کسی کا دل جیت سکیں گے، اور ساتھ میں انصاف کا بھی یہ ہے کہ ترازو میں برابر ہونا چاہیے، نہ کہ ایک طرف سے زیادہ اور ایک طرف سے